اللہ اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلہ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ایک بار اہتمام سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین کا نہایت فضل اور احسان ہے جنہوں نے ہمیں اپنے کرم سے انسان بنایا، مسلمان بنایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو صرف کتابوں میں نہیں ہے بلکہ وہ دلوں میں محفوظ ہے۔ اسلام دنیا کا وہ عظیم مذہب ہے جو صرف علم تک محدود نہیں، عمل سے بھی منور اور روشن ہے۔ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد سے قبر میں جانے تک، قبر سے حشر تک جانے تک، حشر سے جنت تک پہنچنے کے تمام راستے اور ضابطے بتاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے تو سب ہی گزار رہے ہیں، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو زندگی گزارنے کی بجائے سنوارنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو وہ ابتدا تھی جب غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل فرمائیں۔ پھر یہ 23 سالہ دور ادھر مصطفیٰ کریم ساری کتابوں کا علم بھی پیش کر رہے تھے اور سارے نبیوں کا عمل بھی پیش کر رہے تھے۔ اسی لیے آج دنیا کی کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ آج دنیا کے میں کسی بھی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کتابوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ اللہ نے اس دین کو ایسا کامل اور مکمل بنایا اور اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم،
آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ذرا یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب یہ وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سنائی؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کو اللہ نے حضور سے نہیں کہا اے میرے حبیب آپ کے لیے دین کو مکمل کیا، بلکہ صحابہ سے کہا الیوم اکملت لکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو قرآن سمجھا رہا ہے دین کس کا ہے؟ زور سے بولیں گے، کس کا دین ہے؟ حضور نے قرآن بھی صحابہ کو دیا اور مصطفیٰ کریم نے دین بھی صحابہ کو دیا۔ اگلی بات سمجھنا ہے، حضور نے قرآن بھی صحابہ کو دیا اور دین کی عملی شکل بھی صحابہ کو دی، اور صحابہ سے کہا میں نے مصطفیٰ بھی تمہیں دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو کس پر اللہ فرما رہے ہیں کس میں سے بھیجا؟ صحابہ میں سے ہی بھیجا۔ اور کس پر احسان کیا؟ صحابہ پر احسان کیا۔ یہ کتنا بڑا احسان تھا، یہ کتنا بڑا احسان تھا۔ توجہ کریں گے، اس وقت روئے زمین پر جتنے ایمان والے ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے صلحاء ہیں، جتنے اولیاء ہیں، یہ سارے کے سارے کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ایک صحابی کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، 2.25 سال وہ خلیفہ رہے، پھر حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے۔ حضرت عمر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو یہودیوں کا ایک وفد اسی بیت المقدس کو یہودیوں سے کس نے آزاد کرایا تھا؟ حضرت عمر نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کرایا تھا، سبحان اللہ۔ اور یوں نہیں آزاد کرایا تھا، اللہ اکبر، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے اور جہاد کے لیے گئے، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو روئے زمین پر دوسرے نمبر پر بنا۔ مصطفیٰ کریم سے پوچھا گیا زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا ہے، کون سا بنایا گیا؟ فرمائے بیت اللہ۔ حضور اس کے بعد کون سا اللہ کا گھر بنایا گیا؟ فرمائے بیت المقدس بنایا گیا، بیت المقدس بنایا گیا۔ جب حضرت سعد اور ان کی جماعت نے وہاں ان کو دعوت اسلام دی، مسلمان ہم کسی پر جبر ظلم نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں، تم ہماری طرح ہو جاؤ، وہ حقوق جو ہمارے ہیں وہ تمہارے بھی وہی حقوق ہو جائے گا۔ ہر مسلمان وہ غریب ہے یا امیر ہے، اسلام اس کو برابر کے حقوق دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اسلام میں پرانا ہے یا نیا ہے، سب کو اسلام برابر کے حقوق دیتا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حضرت سعد وہاں تھے. یہودیوں نے کہا اچھا تم اپنے خلیفہ کو لے آؤ، اپنے خلیفہ کو لے آؤ، امیر المومنین کو لے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہودیوں کا مطالبہ ہے خلیفۃ المسلمین کو لے آؤ. توجہ کریں گے، ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضور کے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہیں. حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں. حضرت عمر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں، ایک اونٹنی پر ہیں، اور فیصلہ کیا کیا، جتنی دیر عمر سوار ہوگا تو خادم بھی اتنی دیر سوار ہوگا، باری باری سوار ہوں گے. آدھا دن عمر سواری پہ ہوں گے اور خادم اس کی مہار پکڑے گا، اور پھر آدھا دن خادم سواری پر سوار ہوگا اور عمر اس کی لگام پکڑیں گے. اللہ کی شان. جب بیت المقدس قریب آیا تو ادھر سے حضرت سعد آئے اور صحابہ آئے. انہوں نے کہا عمر امیر المومنین اب آپ سوار ہو جائیں کیونکہ بیت المقدس سامنے ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے جب آدھا وقت آدھا دن اس نے سوار ہونا ہے تو یہ طے ہے، اب جو ہو جائے جو مرضی ہو، میں انصاف کے راستے سے نہیں ہٹوں گا. انہوں نے کہا اچھا چلو. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی اب لوگ سامنے آ گئے ہیں، ذرا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ذرا ٹھیک ہو جائے کامران صاحب، یہی کہتے ہیں نا. وہاں توجہ کریں گے، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو یہودیوں کے پیشوا تھے ان کو راہب کہتے ہیں. راہب یہودیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ معبد. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بول لیں گے اور زور سے بول لیں گے، لوگوں کو بھی بتائیں گے. یہودی اپنی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ یاد رہے گی میری بات. ہم معبد پر قبضہ نہیں کرتے، یہودیوں کو مسجد پہ قبضہ کرنے کا حق نہیں دیتے. کیا خیال ہے؟ یہی انصاف ہے نا چوری صاحب؟ ہم تمہارے معبد پر قبضہ نہیں کرتے، تم ہماری مسجد پر قبضہ. اگر ہم معبد پر قبضہ کریں تو ہم نے ظلم کیا ہے، اگر تم مسجد پہ قبضہ کرو تو پھر تم نے ظلم کیا ہے. اور اگر کوئی ظالم ہوتا ہے تو ظالم کے مقابلے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مظلوم کی فریاد عرش معلیٰ تک جاتی ہے. مظلوم کی فریاد عرش معلیٰ تک جاتی ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بھی فرمایا مظلوم کی فریاد رب تک پہنچنے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ آج کے دور میں، بلکہ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی پچھلے دور میں کسی نے تقریر کی، دنیا میں 3 مسجدیں ہیں، 2 مسلمانوں کے پاس ہیں، 1 یہودیوں کو دے دو. میں نے کہا بھولے اوے مسجد کا تعلق یہودی سے ہے ہی نہیں. یہودی اپنی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ معبد کہتے ہیں. یہ بتاؤ، ہم نے بھی کبھی کہا ہے یہ گرجا ہمیں دے دو؟ کہا ہے؟ ہم نے بھی کبھی کہا ہے یہ مندر ہمیں دے دو؟
ہم نے بھی کبھی کہا ہے یہ معبد ہمیں دے دو، پھر بھی کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے، یہ امن قائم نہیں کرتا۔ اور ہم تو وہ ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب مجاہدین کے دستوں کو بھیجتے تھے تو ان کو چند باتیں سمجھاتے تھے۔ پہلی بات کہتے تھے ان کی عبادت گاہیں نہ گرانا، ان کی عبادت گاہیں نہ گرانا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہ کرنا، ان کی عورتوں، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، کھیتوں کو آگ نہ لگانا۔ تم انتہا کر دو، تم انتہا کر دو بمباری کی، تم پھر بھی منصف ہو، اور ہم لاکھوں کی تعداد میں تمہاری بمباری کے نیچے آ جائیں تو ہم پھر بھی دہشت گرد ہیں۔ ہاں، مسلمان اس اعتبار سے تمہیں دہشت گرد نظر آتا ہے کیونکہ مسلمان کی دہشت یہودیوں کے دل پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہو۔ نہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، نہ اسلام دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے، نہ اسلام دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے، لیکن مظلوموں کو حق ضرور دیتا ہے، مظلوموں کو حق ضرور دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا پہلی مسجد زمین پر کون سی بنی؟ بیت اللہ شریف۔ کیا فرمایا؟ ہاں، یہ بھی سن لو، اللہ کی زمین پر سب سے محترم جگہ وہ ہے جو مسجد کی جگہ ہے۔ جہاں مسجد بن گئی، میں نے، آپ نے بنائی، حافظ صاحب، بندوں نے، عام ایمان والوں نے مسجد بنا دی تو وہ محترم ہو گئی ہے۔ کتنی محترم ہے، سبحان اللہ، کتنی محترم ہے۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو مسجد کی زمین پر زلزلہ نہیں آئے گا، مسجد کی زمین پر زلزلہ نہیں آئے گا۔ مسجدیں اٹھا کر، توجہ کریں گے، مسجدیں اٹھا کر جنت میں رکھ دی جائیں گی۔ اللہ ہمیں بھی اہل مسجد بنا دے۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس مومن کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں اسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ بیت اللہ ہے، اور دوسری مسجد جو بنائی گئی، توجہ کریں گے، بیت اللہ کی بنیادیں فرشتوں نے رکھیں، بیت اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ نبیوں کے علم کے وارث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سارے نبیوں کے علم کے وارث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو سارے نبیوں کا وارث اسی لیے قرار دیا، یوں نہیں کہا صرف میرے وارث ہیں، بلکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ سارے نبیوں کے علم کے وارث ہیں۔ کیوں؟ وارث تو حضور کے ہیں، حضور کے پاس سارے نبیوں کا علم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا علم بھی دیا گیا، پچھلوں کا علم بھی عطا فرمایا گیا۔ تو میرے پیاروں، حضرت عمر جا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ اب سامنے بیت المقدس قریب ہے، توجہ کریں گے، اور یہودیوں کے راہب وہ ہماری طرح یہاں نہیں بیٹھتے جائے نماز پر، پتہ ہے
یہودیوں کا راہب اپنے معبد میں اونچی جگہ پر بیٹھتا ہے، ایک منزل کم از کم اوپر ہوتا ہے، مقتدی بولو مقتدی نیچے ہوتے ہیں۔ اب بھی ہمارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہمارا امام بھی کہاں ہوتا ہے؟ مصلی پر، مقتدی بھی اسی زمین پر ہوتے ہیں۔ یہودیوں کا امام اوپر ہوتا ہے معبد پر، کبھی کبھی کئی منزل اوپر ہوتا ہے۔ اب وہ معبد جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کو کہا، حضرت سعد نے، چلو ایک بات نہیں مانی، ایک تو مان جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا یہ جو آپ کے کپڑے ہیں اس پر کرتے پر پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میرے پاس میں نیا کرتا لایا ہوں، آپ یہ پہن لیں۔ ایمان والو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ بات دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عمر کا جواب سنو، حضرت عمر کا جواب سنو، کیا جواب دیا؟ پہلے کیا کہا تھا؟ سواری پر سوار ہو جائیں، لوگ دیکھ رہے ہیں غلام جو ہے وہ سوار ہے اور خلیفۃ المسلمین لگام پکڑے آگے آگے آ رہے ہیں، تو دل میں کیا آتا ہے؟ دل میں کیا آتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی آتا ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ کہا چلو ایک بات تو مان لیں، اب میں کرتا لایا ہوں یہ تو پہن لیں۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے اور فرمایا، اور جس دین کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے، آج اس دین کو چھوڑ کر تم کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، سنو، قیامت تک اللہ نے عزت جو رکھی ہے وہ مصطفیٰ کریم کی اطاعت میں رکھی ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ ہو، اور اونچی آواز سے کہہ دو، اور اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک جملہ دیتا جاؤں، درود شریف پڑھ کے اپنے گھروں میں چاہے 10 بار ہی پڑھا دو، اپنے گھروں میں بچوں سے عورتوں سے درود شریف پڑھ کے آج بیت المقدس کے محافظوں کے لیے دعا کریں گے، روز کریں گے، ہر نماز میں کریں گے، ہر دعا میں کریں گے۔ کیوں؟ وہ جو بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جو بیت المقدس کی آزادی کا جہاد کر رہے ہیں، وہ ہم سب پہ فرض تھا، وہ ہم آپ کو میں نے عرض کیا، بیت المقدس کیا ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد پر یہودیوں کا حق ہے؟ مسجد پر یہودیوں کا حق ہے؟ کسی اور کافر کا حق ہے؟ نہیں ہے۔ اسی لیے جو حضور سے تعلق رکھتا ہے وہ مسجد کا حقدار ہے۔ جس کا حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا اس کا مسجد سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ جس کا رشتہ رسول اللہ سے ٹوٹ گیا ہے اس کا رشتہ، زور سے بولو، مسجد سے بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد، اور مسجد پر اس کا حق بھی کوئی نہیں رہا۔ جب تک وہ مصطفیٰ کریم کی غلامی میں تھا مسجد پر اس کا حق تھا، جب حضور کی غلامی سے نکل گیا تو مسجد سے بھی اس کا حق نکل گیا، ختم ہو گیا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ہمارے کچھ دانشور کہنے لگے بھائی 2 مسجدیں تمہارے پاس ہیں، ایک مسجد ان کو دے دو۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ان کو کہو جتنے تمہارے معبد ہیں وہ تم لے لو، ایک نہیں ہے، اگر زمین پر 1 کروڑ بھی ہیں وہ تم لے لو،
مسجد تو ہم کسی کو مسجد ہم کسی کو اور پھر مسجد بھی بیت المقدس ہو. صرف ایک یہ حدیث سناؤں گا، باقی اندہ جمعہ انشاءاللہ. اللہ اکبر. بیت المقدس پر اللہ روز صبح و شام رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور جو بیت المقدس میں ہوتے ہیں ان پر بھی نظر فرماتے ہیں. بیت المقدس یہ وہ مسجد ہے، بیت المقدس وہ مسجد ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے آ کر نماز پڑھتے ہیں. اور اگلی بات سنو، مومن وہاں دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اللہ اکبر. مسجد بیت المقدس میں جو بندہ میرے حبیب فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے 25 بار مغفرت کی دعا کرتا ہے. توجہ کریں گے، بیت المقدس میں جو بندہ ایمان والوں کے لیے 25 بار مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت بھی کرتے ہیں، اسے ابدال میں سے شمار فرما دیتے ہیں. ہر زمانے میں، ہر دور میں کفر کبھی ہمارے ساتھ لڑ کر، آمنے سامنے لڑ کر ہم سے نہیں جیت سکتا. جیت سکتا؟ زور سے بتاؤ. کفر ہم سے کبھی لڑ کر جیت نہیں سکتا. کیوں؟ ہمارا بچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو سند سمجھتا ہے، ایک ایک بات کو حق سمجھتا ہے، ایک ایک ارشاد کو سچ سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے شہید ہو جائے گا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے شہید ہو جائے گا، کل قیامت کے روز اللہ فرمائیں گے اور میرے نام پر، میرے مصطفیٰ کریم کی زبان پر یقین کرنے والے شہید، آج 70 جہنمیوں کی تو سفارش کرتا جا، میں انہیں جنت میں بھیجتا جاؤں گا، میں انہیں جنت میں بھیجتا جاؤں گا. تو میں کہا کرتا ہوں، یہ بتاؤ، ایک طرف جان کی حفاظت کے لیے سارے جہاں کا اسلحہ جمع کرنے والے ہیں، اور ایک طرف جان مصطفیٰ کریم کے ارشاد پر لگانے والے ہیں. دونوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ ایک اپنی جان بچانے کے لیے ساری زمین کا اسلحہ جمع کرتا ہے، کس لیے؟ جان بچانے کے لیے. ایک بیتاب ہے جان لگانے کے لیے، ایک بیتاب ہے جان لگانے کے لیے، ایک بیتاب ہے جان بچانے کے لیے. دونوں کا جب مقابلہ ہوتا ہے، بے شک وہ دنیا کی نیٹوں کی ساری 43 ملکوں کی فوجیں بھی لے کر آ جائے، جان بچانے والوں کا اور جان لگانے والوں کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ انشاءاللہ جس طرح افغانستان میں مقابلہ نہیں کر سکے، انشاءاللہ ارض بیت المقدس میں بھی نہیں کر سکیں گے. زور سے کہو، کہو انشاءاللہ. آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو. اور اگر حکومت اجازت دے اور ہمیں اپنے نوجوان بچے بیت المقدس کے
تحفظ کے لیے بھیجنا پڑے تو بھیجیں گے، زور سے کہو انشاءاللہ۔ مال لگانا پڑا تو مال لگائیں گے، جان لگانی پڑی تو جان لگائیں گے۔ ہاں، یہ پابندیاں ہیں، یہ ملک کی پابندیاں، اس کے لیے انہوں نے 200 سال محنت کی ہے، ہمیں ملکوں میں تقسیم کرنے کی محنت کی ہے، وگرنہ مسلمان جب ایک ہیں تو ملک بھی ایک ہونا، کیا خیال ہے؟ جب مسلمان ایک ہیں تو ملک بھی، یہ چھوٹی چھوٹی ملکیاں جو بنائی ہیں نا، یہ ان کی سازش ہے۔ جب چاہیں جس کو چاہیں اس پر حملہ کر دیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، 2 قسم کے لوگ ہیں، آخری بات سمجھانے لگا ہوں۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں اپنی فوج پر بھروسہ ہے، ایک وہ ہیں جنہیں اپنے اسلحہ پر بھروسہ ہے، ایک وہ ہیں جنہیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، ایک وہ ہیں جنہیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے، ایک وہ ہیں جنہیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ جب یہ نکل پڑتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا یقین کرتے ہوئے کہ اگر بچ گیا تو غازی، مر گیا تو پھر، بچ گیا تو مر گیا تو حضرت عمر نے عجیب جملہ کہا تھا، جب بیعت رضوان ہوئی نا تو حضرت عمر بڑے جلال میں تھے، لمبی بات ہے۔ حضرت عمر نے ایک بات حضرت عمر کی سناتا ہوں، حضرت ابو بکر کی سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور سے آ کر عرض کی، حضور ہم یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں، اتنا دب کر معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا جملہ ہے؟ حضور کیا آپ نے بتایا نہیں ہے ہم ان کے مقتول جہنم میں جائیں گے، ہمارے مقتول جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک کہا ہے صلی اللہ۔ اور ایک جملہ حضرت ابو بکر کا سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر نے کہا، ابو بکر یہ جن لوگوں پر آپ حملہ کرنے لگے ہیں کون تھے پتہ ہے؟ اس وقت کا مسلمہ کرزاب، داڑھی بھی رکھتے تھے، پگڑی بھی باندھتے تھے، کلمہ بھی بولو، نماز بھی، روزہ بھی، حج کو بھی، زکوٰۃ کو بھی، قرآن کو بھی، قبلے کو بھی۔ کیا کرنے لگے ہو ابو بکر؟ حضرت ابو بکر نے ایک عجیب جملہ کہا، اللہ ہمیں بھی اس غیرت میں سے ایک حصہ نصیب فرما دے۔ حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے ان کا، انہوں نے میرے محبوب کا وہ تاج ختم نبوت، حضور کے بعد کوئی نبی، نبوت کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ نبوت کس کی ہے؟ زور سے بولو، نبوت کس کی ہے؟ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کس کے عہدے کو چھین رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے عہدے کو چھین رہا ہے۔ نبوت حضور کی ہے، حضور کے عہدے کو چھین رہا ہے، مصطفیٰ کریم کے منصب کو چھین رہا ہے، وہ تاج ختم نبوت کو چھین کر اپنے سر پہ سجا رہا ہے۔ تم ابھی مجھے رواداری کی بات کرتے ہو، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی بھی آئے
اور ابو بکر بھی زندہ رہے، دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو باتیں اکٹھی۔ ہم بھی اگر نیت کر لیں، اگر ہم بھی نیت کر لیں کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ بھی رہے اور ہم بھی زندہ رہیں، یہ زور سے کہو، زور سے کہیں، نیت کرتے ہیں، اگر حکومت اجازت دے تو پھر چلیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو جذبہ ایمانی ایسے ہی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد